بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بلومنگ اسکالرز اکیڈمی سے ویڈیو لیکچرز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے مطابق آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2 جماعت نحم کی اسلامیات کی کتاب کے پہلے حصے سورہ انفال سے متعلق ہے۔ اس لیکچر میں ہم سورہ انفال کے پہلے رکوع کے مشقی سوالات اور الفاظ معنی پڑھیں گے۔ آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم رکوع نمبر 1 کی مشق کریں گے۔ مشق میں شامل ہوتے ہیں آپ کے الفاظ کے معنی اور سوالات کے جوابات اور آیات کا مفہوم۔ پہلے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الانفال مال غنیمت، اسلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ واجلات ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ کارہون ناگواری محسوس کرنے والے یعنی ناخوش ہونا۔ یساقونا وہ ہانکے جاتے ہیں۔ اہدا ایک، مونس، دابرہ جڑ۔ تستغیثونا تم فریاد کرتے ہو۔ مردفینا لگاتار آنے والے۔ غیر ذات الشوکتی بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحہ اور قوت کے یا بغیر شان و شوکت کے۔ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ پیارے بچوں، ہم نے مومنوں کی 5 صفات پڑھی رکوع کے شروع میں۔ مومنوں کی 5 صفات میں دہرا دیتی ہوں کہ کون کون سی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال انہیں دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، مومنوں کی یہ 5 صفات ترتیب وائز لکھی ہوئی ہیں رکوع کے اندر۔ آیت نمبر 2 سے شروع ہو رہی ہیں۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری، جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت ہے وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ہے وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5ویں صفت ہے کہ جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، دوسرا سوال ہے آپ کا، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ ہم نے پڑھے 2 گروہ۔ پہلا گروہ جو تھا میں نے آپ کو بتایا، ہم نے رکوع کے اندر پڑھا کہ ابو سفیان کا گروہ تھا۔ پہلا گروہ ابو سفیان کا گروہ تھا اور دوسرا ابو جہل کا گروہ تھا۔ اب ہم نے اس کو جواب کی فارم میں اس طرح لانا ہے کہ 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ سورہ انفال میں 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ 2 گروہوں سے مراد ابو سفیان اور ابو جہل کے گروہ ہیں۔ 2 گروہوں سے مراد ابو سفیان اور ابو جہل کے گروہ ہیں۔ پہلا گروہ، اب پہلا آپ ہیڈنگ دیں گے، پہلا گروہ کس کا ہوا؟ پہلا گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اور دوسرا گروہ، دوسرے گروہ کے بارے میں بتائیں گے کہ دوسرا گروہ ابو جہل کا جنگی لشکر تھا جو مکہ سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر کے ساتھ، ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا۔ یعنی 2 گروہوں سے مراد ہوئی، پہلا گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو شام سے مکہ آ رہا تھا، دوسرا گروہ ابو جہل کا جنگی لشکر تھا جو مکہ سے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا۔ آگے دیکھیں جی، عبارت کا مفہوم، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو خدا سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کو ڈرنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ آپس کے تعلقات درست رکھو، یعنی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ جب تک مال غنیمت کی تقسیم کا کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا تو مسلمانوں میں مال غنیمت کے حوالے سے اختلاف تھا۔ ہر مجاہد یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس میں زیادہ حصے کا حقدار ہے، اس نے زیادہ محنت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو واضح کر دیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، پھر فرمایا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو فرمایا اب اس کے بعد کوئی آپس میں اختلاف نہ کرو، اگر تم آپس میں جھگڑو گے تو پھر اس طرح تم بزدل ہو جاؤ گے اور دشمن تم پر غالب آ جائے گا۔ اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، جیسے جو حکم اللہ اور اس کا رسول دیں اس کو بغیر حیل و حجت کے قبول کرو، بغیر حیل و حجت کے قبول کرو اور اس میں کسی طرح کی کوئی نافرمانی نہ کرو۔
آگے جی جیم دیکھیں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تلیت تلاوت کی جاتی ہے۔ یہاں پہ مومنوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی قرآن پاک سن کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر رکوع نمبر 1 کی مشق سے متعلق تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کو ایک ہی نشست میں اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔